آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، تو ہمیں جہیز میں کار چاہیے، ہمیں جہیز میں بائک چاہیے۔ او اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا رکھنے والوں، سنو ذرا دیکھو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہد دین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اس کے بعد بھی تم جہیز کی تمنا کرتے ہو۔ یہ تقاریری سلسلہ شروع کیا جائے۔ میں ایک ننھے منھے بچے حافظ محمد ابو حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ چلا وہ تیر جو تیرے کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو تیرے کمان میں ہے، کسی کے آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حذیفہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صدر اجلاس اور محترم حاضرین، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا ہے، جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ذلت کے سوا کچھ نہ نصیب فرمائے گا۔ جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے فقیر و فاقہ و تنگ دستی کے سوا کچھ نہ نصیب فرمائے گا۔ محترم حاضرین، آج ہندوستان میں خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک تیز ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملعون جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات میں یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی سسرال والوں سے جہیز میں گاڑی نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے اپنی سسرال والوں سے مزید جہیز نہ ملنے پر اپنی بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ حاضرین، یہ سرخیاں بھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ آج جہیز کے نام پر بھیٹ چڑھنے والی کہیں رقیہ کہیں فاطمہ، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں پہ خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دلوں سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے بھی مظالم برپا ہوئے زیادہ تر نصف و نازکی پر کیے گئے ہیں۔ آج یہ بے رحم سماج عورت کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعاتوں سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راستے میں حائل ہیں۔ آج بھی ان کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ جب غریب گھرانوں کی بچیوں پر اللہ رب العالمین کی زمین وسعت و کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے، جب ایک بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے ان کے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کو اس کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ جب اس پھول کے گلاب کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ او جہیز کے ٹھیکیداروں، ذرا دیکھو جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا عقید مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود وہ شیر خدا حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہیں۔
اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیا، 2 مٹکے اور ایک چکی، یہ مختصر سا سامان حضرت علی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، تو ہمیں جہیز میں کار چاہیے، ہمیں جہیز میں بائک چاہیے۔ وہ اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا رکھنے والوں، سنو ذرا دیکھو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہد دین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اس کے بعد بھی تم جہیز کی تمنا کرتے ہو۔ حاضرین، اگر ہم سب مل کر اس ملعون جہیز کو اپنے معاشرے سے ختم کریں تو یہ معاشرہ اس مہلک بیماری سے نجات پائے گا۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ سنگے گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔